اللہ اکبر. اس زمانے میں جو فطرہ فرض ہوتا ہے واجب حکم فرض میں، تو بعض لوگوں نے تو آسانی کے لیے کہا 100 روپے. 2 کلو آٹا جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت ایک فطرہ ہے. چھوٹے بچوں کا بھی آپ پر فرض ہے. بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ دے. اسی طرح بالغ اولاد کا اگر اپنی پونجی اور موڑی ہے، ورنہ بالغ اولاد یا بیوی کا خاون پر اولاد کا باپ پر فطرہ واجب نہیں. ہاں دینا چاہے سب کا تو ہو جائے گا، لیکن فطرہ اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب ہے. ان اولاد صغار. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ گندم کے اعتبار سے 80 روپے بنتے ہیں، اور کھجور کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے 140 بنتے، اور کھجور کے اعتبار سے شاید 240 یا 300 بنتے، اور کشمش کے حساب سے 1330 بنتے ہیں. کشمش بھی چھوٹا بڑا اچھا گٹھیا مختلف ریٹ پہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صاع من زبیب، 1 صاع کشمش دیا جاتا تھا، اور صاع من تمر، یا 1 صاع کھجور، اور صاع من بر، بلکہ گندم اور جو بھی 1 صاع. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں گندم روم سے منگوایا گیا اور بہت مہنگا پڑ گیا. صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے فتوی دیا کہ صاع کی جگہ نصف صاع کافی ہے. صاع کہتے ہیں 3.5 کلو کو، تو نصف صاع ہو گیا 2.25 کلو. احتیاطاً 2 کلو کا حساب لگتا ہے. جو آٹا یا گندم آپ استعمال کرتے اس کی قیمت 1 فطرانہ ہے. بہتر ہے کہ کھجور کا حساب دے، اور بہتر ہے کہ کشمش کا حساب دے، تاکہ اس بہانے فقراء اور مساکین کو زیادہ رقوم مل جائے. سب لوگ آٹے کا حساب دے رہے ہیں، سب لوگ گندم کا، تو سہولت تو ہے لیکن چیزیں کم آ رہی ہیں. 1330 فی فرد دے، کتنی بڑی بات ہے، اور 80 روپے دے، کتنا بہت فرق ہو گیا. تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے ہیں، توفیق دی ہے، خرچ کرنے والا مزاج بھی دیا ہے، وہ اعلیٰ قسم کے کشمش کا ریٹ معلوم کرے اور پھر اپنا فطرانہ اس کے مطابق ادا کر لے. جو متوسط درجے کے لوگ ہیں وہ کھجور کا معلوم کرے، جو ان سے کے بعد ہے وہ جو کا ریٹ معلوم کرے. یہ سب چیزیں 3.5 کلو ہوگی. صرف گندم یا اس کا آٹا وہ 2.25 کلو ہوگا. وہ اس لیے کم پڑتا ہے کہ سب صاع ہے. صاع مانا 3.5 کلو. او دقیقاً او سویقاً من بر، تو وہ نصف صاع ہے، وہ کم پڑتا ہے. بہرحال علماء دین کا تو فتویٰ ہے کہ 1 آٹا اور 1 گندم کا اعتبار صحیح ہے، کوئی شک نہیں. فتویٰ ہم سب پر لاگو ہے اور ہم سب فتوے کے پابند ہیں. الفتویٰ هو الحکم الشرعی. فتویٰ شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے، بشرطے کہ صحیح جگہ سے نکلا ہو. الحمدللہ علماء حق، علماء افتاء دنیا میں آباد ہے. اللہ ان کو آباد و شاد رکھے اور ان کے قوت افتاء کو مزید چشمہ سیال بنائے. زکوٰۃ یا فطرے کا مصرف مستحق مسلم ہے. عاقل بالغ ہونا شرط ہے.
مجنون کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے اور نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اور جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ خود صاحب نصاب نہ ہو. یہ گھروں میں عورتیں کام وام کرتی ہے، نوکرانیاں یہ وہ، بیویاں ان سے خوش ہوتی ہے تو وہ میلے کچیلے کپڑے پہنتی ہے اور بیوی کا بچا ہوا سالن لے جاتی ہے. بیوی ان کو کپڑا دے کر، ان کے پاس سونا ہوتا ہے، گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، تو سونا اگر ان کے پاس ہو تو ہمارے زمانے کے مولوی صاحبان تو کہتے ہیں 1 تولہ سونا بھی 52.5 تولے چاندی سے بڑھ کر قیمت ہے، اس پہ زکوٰۃ آتی ہے. اگرچہ ہم اس فتوے سے اتفاق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور 7.5 میں آدھا بھی کم ہے، 7 تولے ہے تو ہم زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں. اور 52.5 تولے چاندی ہے، اگر 7.5 نہیں ہے صرف 52 ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، الا یہ کہ اس کے ساتھ نقد رقم بھی موجود ہے. اور سونا اور چاندی دونوں ملانے کی اجازت ہے کہ سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، دونوں ملا کے ایک نصاب بنتا ہے. ضم الجنس الی الجنس فقہا کہتے ہیں اس کو. فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے اس پہ. لیکن 1 تولے کا اعتبار چاندی میں کرے تو یہ فقہ کے خلاف ہے. ہمیں یہ مصالح شریعہ کے خلاف معلوم ہو رہا ہے. اس عاجز اور فقیر اور اس کا جتنے اہل افتاء سے اتفاق ہے وہ سب ان پر متفق ہے کہ یہ فتوے دینا کہ 1 تولہ سونا بھی چونکہ چاندی سے زیادہ قیمتی ہے لہذا ان پر زکوٰۃ فرض ہے. اختیار دیا ہے کہ جب تک مال واپس نہیں ہوا ہے ادائیگی میں تاخیر جائز ہے. آپ نے مال دیا ہے قرض، 2 سال یا 4 سال بعد واپس ہوگا، پہلے نہیں ہوگا، تو 2 سال اور 4 سال کی زکوٰۃ بدستور آپ پر فرض ہے، لیکن اس کے بعد میں دینے کی اجازت ہے جب مال ہاتھ آ جائے. زکوٰۃ پیشگی بھی دینا جائز ہے کہ ایک آدمی اس رمضان کو آنے والے سال کی زکوٰۃ دے سکتا ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا بہتر ہے. زکوٰۃ دینے میں قصداً تاخیر کرنا بغیر کسی وجہ کے مکروہ اور ناجائز ہے. فقراء اور مساکین گریبان پکڑیں گے.